بلند بات دعوے کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے وہ تو غلط باتیں کر رہے تھے. میں کوئی غلط بات اپنے کسی اوپوننٹ کے خلاف نہیں کر سکتا کیونکہ وہ وزارت اس وقت جو تھی وہ مسلم لیگ کے پاس تھی. تو وہ اس وقت آٹے کی قلت ہونے کی وجہ سے ہم نے پہلے ہی وقت سپورٹ پرائز بڑھا دی اور اس میں ہم نے معاوضہ بڑھا دیا. اور آپ نے دیکھا کہ گندم بمپر کراپ ہوئی, ایکسپورٹ ہوئی, رائس بمپر کراپ ہوئی, ایکسپورٹ ہوئی, کاٹن بمپر کراپ ہوئی, ایکسپورٹ ہوئی, شوگر بمپر کراپ ہوئی اور وہ بھی ایکسپورٹ ہوئی. اور اس لیے کسان خوشحال ہو گیا. جب کسان خوشحال ہوتا ہے تو عوام خوشحال ہوتی ہے. یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اندر الیکشن میں آزاد امیدوار بڑی تعداد میں سامنے آ رہے ہیں, تو کیا پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کی حمایت لے کر حکومت میں آنے کا امکان ہے یا پھر آپ پی ٹی ایم کے ساتھ ہی دوبارہ سے الائنس لا سکتے ہیں؟ دیکھیں, پالیٹکس از اے ڈے ٹو ڈے افیئر. ایون اے ویک از ٹو لانگ ان پالیٹکس. اب تو جب سے آپ آئے ہیں اور چینلز آئے ہیں اور لمحہ بلمحہ بریکنگ نیوز جب آتی ہے تو سیاست بدل جاتی ہے. تو اس لیے میں یہ جو آپ نے بات کی ہے تو اس کا یہی جواب ہے کہ جو میں نے دیا. صاحب ابھی رانا محمود صاحب نے بھی ایک بات کی ہے اس خطے کے مسائل کے مسائل کی, اور آپ کی پوری جدوجہد جو ہے وہ اس مسائل کے مسائل کی ہے. تو کیا یہ توقع رکھی جا سکتی ہے کہ بلاول بھٹو بھی اسی انداز سے, اسی جذبے سے جس طرح آپ دونوں حضرات بات کر رہے ہیں جلسے میں بات کریں گے الگ شعبے کے لیے؟ دیکھیں, چیئرمین بلاول بھٹو جو ہے ہماری پارٹی کا منشور کا حصہ تھا. منشور کا حصہ تھا اس لیے اخبارات کبھی کبھی وہ ان کا وہ ایگزیکٹ ورڈ نہیں یوز کرتے. وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے قرارداد پاس کی تھی. پیپلز پارٹی نے قرارداد پاس نہیں کی تھی. پیپلز پارٹی نے صوبے سے قرارداد پاس کی تھی جو اس کا ایک طریقہ کار ہے. پھر انہوں نے نیشنل اسمبلی میں لے کر آئے, انہوں نے بھی اس قرارداد کو منظور کیا. پھر ہم نے اس کو اپر ہاؤس یعنی سینٹ میں لے گئے. سینٹ میں ہمارے صرف ایک ووٹ تھا. اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ چاروں صوبوں نے ہمیں 2/3 اکثریت سے ہمارا آئین پاس کر دیا, یعنی صوبہ بنا دیا. اور وہ انہوں نے اس وقت نام رکھا تھا جنوبی پنجاب, اور ایک صوبہ کا انہوں نے وہ پاس کر دیا. اور اس وقت مسلم لیگ جو تھی انہوں نے ابسٹین کیا, وہ غیر حاضر ہو گئے. ان کی غیر حاضری کے باوجود 2/3 اکثریت ہم لے گئے. اگر میرے پاس 2/3 میجورٹی قومی اسمبلی میں ہوتی تو صوبہ ایک دن میں بن چکا تھا, مگر انہوں نے کوآپریٹ نہیں کیا. تو اب صوبہ, اب پھر آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب تشریف لائے اور ایک آزاد گروپ بنا جو اب بھی بن رہا ہے. اس میں یہ کہا گیا کہ ہم اس کو ووٹ دیں گے جو ہمارے سرائکی خطے کی محرومیوں کو دور کرے گا اور صوبہ بنائے گا. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں بناؤں گا, اور وہ سارا جو صوبہ محاذ اتحاد تھا وہ ضم ہو گیا پی ٹی آئی کے اندر. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جب انہوں نے ووٹ ان کو دیا تو پھر صوبہ انہوں نے کیوں نہ بنا سکے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم سے تعاون نہیں کیا گیا. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا تو ریکارڈ تھا کہ انہوں نے کیا تھا, اور تمام جو نیشنلسٹ جماعتیں تھیں یا چھوٹی جماعتیں تھیں, جو بلوچستان کی جماعتیں تھیں, کے پی کی جماعتیں تھیں, سندھ کی جماعتیں تھیں, سب نے اس کی سپورٹ کی. اس لیے 2/3 میجورٹی کے ساتھ ہم نے ایکٹ آف پارلیمنٹ بنا لیا. مگر اب اگر باقی جماعتیں, ہمارا تو منشور کا حصہ, اور بلاول بھٹو کھل کر بات کرتے ہیں کہ جو سرائکی خطے کی محرومیاں اس کو ہم دور کریں گے, محکومیوں کو دور کریں گے. ہم کمپٹیشن نہیں کر سکتے کیونکہ نہ ہم سروس میں کر سکتے ہیں, نہ ہم کسی اور سرکاری ملازمتوں میں کر سکتے ہیں. یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ کا اپنی اسمبلی ہو, اور آپ کی اپنا چیف منسٹر ہو, آپ کا اپنا گورنر ہو, آپ کا اپنی سینٹ میں نمائندگی ہو, یا آپ کا اومبڈسمین ہو, آپ کا ہائی کورٹ ہو. یہ اگر ہوگا سیکریٹریٹ تو پھر ہم خود بنا لیں گے. وہ پہلے یہ کرتے ہیں کہ کارٹ بیفور دا ہارس, کہتے ہیں کہ سیکریٹریٹ بن گیا.
सेक्रेटेरिएट तो बन गया, सूबा कब बनेगा? हम कहते हैं कि सूबा बने, सेक्रेटेरिएट हम बना लेंगे। ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब पाकिस्तान बना था तो दारुल खिलाफा कायदे आजम साहब ने कौन सी जगह पे दिया था? कराची। फिर उसके बाद असेंबली ही मजाज है, उन्होंने इस्लामाबाद को बना दिया। तो सूबा बन जाए, बाकी चीज़ें हम खुद कर देंगे। मगर यहाँ ये उलट है कि मस्जिद बनी नहीं, उचक्के पहले आ गए। यानी साहब 2 दिन बाकी रह चुके हैं जलसे में, तो क्या पीपल्स पार्टी मुल्तान में अपने ही जलसे का रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है और कारकुनों को क्या पैगाम देना चाहिए? देखें, मैंने हमारे 2-3 मीटिंग्स हो चुकी हैं। हमने कारकुनों की मीटिंग भी कर ली है, तमाम ऑफिस बेरर की भी कर ली है। चूँकि पहले हम पूरे डिवीज़न का कर रहे थे, अब हर ज़िले में अपना अपना जलसा हो रहा है। बिलावल साहब मुजफ्फरगढ़ में भी, कोटअदू में भी, बहावलपुर में भी, रहीम यार खान में भी इन जलसे कर चुके हैं। अब हम सिर्फ मुल्तान डिस्ट्रिक्ट का करेंगे और इंशाल्लाह हमारे जो कैंडिडेट्स हैं खासे अपने इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ़ हैं, मगर मैंने उनको कहा है कि आपकी इलेक्शन कैंपेन उसमें बेहतर अंदाज में होगी जब बिलावल भुट्टो साहब आएंगे और मैनिफेस्टो का ऐलान करेंगे। और मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ अपना डॉक्टर जावेद सदीकी साहब का कि छोटा काम नहीं करते, हर वक्त बड़ा काम करते हैं। इन्होंने हमें सबको इकट्ठा किया है। बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।